اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مائگریٹ ہو کر مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ میں دو بڑی قومیں آباد تھیں۔ ایک تو وہاں کے اصل لوگ جو عربی لوگ تھے، ان کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ مدینہ پاپولیٹڈ تھا ان دو قبیلوں کی آبادی کی وجہ سے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان میں جو لاسٹ بیٹل ہوئی تھی اس کا نام ہے بعاث۔ جنگ بعاث ہونے کے بعد ان کے جو دانشور عقل مند لوگ تھے انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنا ایک بادشاہ مقرر کر لیں اور وہی ہمیں ہمارا رہنما ہو، ہمیں گائیڈ کرے۔ جب ہم اس کی کمانڈ میں اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ہم آپس میں لڑیں گے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کثرت کی لڑائیوں کی وجہ سے ہماری نسل تباہ ہو جائے۔ تو اس بادشاہت کے لیے ایک شخص جو منتخب ہوا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی کو اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگوں نے مل کر سلیکٹ کیا تھا کہ اسے یثرب کا کنگ بنائیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یثرب آئے تو تمام لوگوں کی توجہ عبداللہ بن ابی سے ہٹ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گئی اور لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رہنما مان کر ان کی اطاعت کرنے لگے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی بظاہر اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی کر لیا، لیکن اس کے دل میں ایک بغض اور کینہ تھا کہ اس محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے اس کی بادشاہت چلی گئی، جس کی وجہ سے ساری زندگی اس نے ایک منافقت کا رول پلے کیا۔ اور اس کے ساتھ وہ ساتھی جو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ عبداللہ بن ابی کے کنگ بن جانے کے بعد انہیں بھی بڑے بڑے مراتب اور مناصب ملیں گے، بڑی بڑی پوزیشنز ملیں گی، جن پوزیشنز کو وہ انجوائے کریں گے، انٹرٹین کریں گے۔ یہ تو تھے وہ یثرب کی آبادی جو عربوں پر مشتمل تھی۔ ایک دوسری بڑی آبادی جو یثرب میں آباد تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ یہودی پہلی سینچری میں، یعنی فرسٹ جو سینچری تھی، جب رومن امپائرز نے یہودیوں پر حملہ کیا، یہودیوں کے ملک پر یعنی یروشلم پر، بنی اسرائیلیوں پر حملہ کر کے بیت المقدس جو ہے وہ تباہ کر دیا اور تورات جلائی، یہودیوں کو وہاں سے منتشر کر دیا، غلام بنا لیا، تو یہودیوں کچھ قبائل وہاں سے مائگریٹ ہو کر یثرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ اگرچہ اور بہت سارے سرسبز علاقے تھے، لیکن وہ یثرب میں اس وجہ سے آ کر آباد ہوئے تھے کیونکہ تورات میں جو آنے والے نبی تھا اس کے بارے میں جو خبر دی گئی تھی کہ وہ ایک ایسی سرزمین پر وہ نبی مبعوث ہوگا جو کھجوروں والی سرزمین ہوگی۔ تو یہ علاقہ، یثرب کا علاقہ، خیبر کا علاقہ، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر بہت کثرت سے کھجور کے باغات تھے، تو وہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ اور بنی اسرائیل یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جس طرح پہلے بہت سارے انبیاء اور رسل بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں، تو اس دفعہ بھی آخری نبی جو ہے انہی کی نسل میں مبعوث ہوگا۔ یہ تین بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جو یثرب کے نواح یعنی مضافات میں آباد تھے۔ یہ لوگ بہت بڑے تاجر تھے، مارکیٹ ان کے انڈر میں تھی، ان کے کنٹرول میں تھی یثرب کی مارکیٹ۔ یہ کپڑے کی، غلے کی، الکحل کی اور مختلف اشیاء اور تھیں جن کی یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ نہ صرف اپنی اس تجارت سے پیسہ کماتے بلکہ یہ لوگ وہ مال تجارت جو وہ پرشین یا رومن امپائر سے لے کر آتے تھے وہ عربوں کو
ڈبل یا ٹرپل پروفٹ لے کر بیچ دیتے تھے، سیل آؤٹ کر دیتے تھے۔ تیسرا ان کی انکم کی بہت بڑا سورس وہ سود تھا۔ یہ اوس اور خزرج جو قبائل ہیں ان میں سازشیں کر کے، مکاریاں کر کے ان کو آپس میں لڑا کر رکھتے، اور جنگ کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ یہودی انہیں سود پر سرمایہ دیتے، سود پر سرمایہ دیتے اور جنگ کو جاری رکھتے، کیونکہ اگر لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ اس طرح سود پر سرمایہ دینے سے عرب ان کے تلے دبے رہتے اور مرعوب رہتے، ان کے مقروض رہتے۔ اس طرح یہودی ان سے سود بھی کھاتے اور انہیں اپنا غلام رکھتے، ان کی پراپرٹی گروی رکھ کر انہیں سود دیتے تھے، اور کچھ ہی عرصوں میں بڑے بڑے سرداروں کی پراپرٹیاں ان کے انڈر میں چلی جاتی۔ اس طرح یہودی یثرب میں بہت امیر ہو چکے تھے۔ ایون کہ خیبر کے یہودی بھی بہت امیر تھے، اور خیبر یہودی کا بہت بڑا مرکز تھا عرب میں۔ پھر یہ لوگ دوسرے سردار جو عرب کے عام سردار ہوتے تھے انہیں بھی سود پر قرض دیتے تھے۔ وہ سردار شعراء کو جو ان کے بارے میں تعریفی قصیدے کہا کرتے، شعر کہا کرتے، انہیں وہ ہبا کرتے۔ اس طرح پورا عرب جو ہے ان سے مرعوب تھا۔ یہ لوگ عرب آ کر آباد ہوئے، اگرچہ یہ لوگ عبرانی تھے، ہیبرو نسل کے تھے، لیکن ان کی لینگویج عبرانی تھی، لیکن اس کے باوجود جب یہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے عربک کلچر کو ایڈاپٹ کر لیا۔ یہ عربی میں بات چیت کرتے، عربی نام رکھتے، عربی کپڑے پہنتے، عربی فوڈ کھاتے۔ عرب کلچر میں، عربوں میں انہوں نے شادیاں بھی کی، لیکن اس کے باوجود یہ عربوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ عرب جو ہے وہ امی ہیں، امی پلس یا نسبت ہے، کہ جیسے ماں کے امی، ماں والا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے انسیولائزڈ، انکلچرڈ، انکلٹیویٹڈ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ سمجھتے کہ یہ عرب ہیں، یہ بدو ہیں، پینڈو ہیں، یہ اجڑ اور وحشی ہیں، اور ان کی تحقیر کرتے تھے اور خود کو بالاتر سمجھتے تھے، افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے کہ وہ اہل کتاب ہے۔ یہ اپنے دین پر اتنے عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اگرچہ تورات کے لفظوں کو انہوں نے یاد کرتے تھے، لیکن تورات کی جو حقیقی معانی ہیں، تورات کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، اس تعلیمات پر یہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے دین میں بہت سارے شرک ایجاد کر لیے، دین میں بدعات اور ایسی فضول رسم و رواج انہوں نے ایجاد کر لیے دین میں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جادو ٹونا عام تھا، یہ تعویذ گنڈا کرتے تھے، اور اس طرح کے کاموں میں دین کے نام پر انوالو تھے۔ لیکن یہ ایک دھمکی دیا کرتے تھے عربوں کو کہ ہم میں عنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، جب وہ نبی مبعوث ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تم پر غالب آئیں گے، اور پورے عرب پر ہماری حکومت ہوگی۔ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ نبی انہی میں سے مبعوث ہوگا، وہ عربوں میں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عرب تو انلٹریٹ ہیں، الٹریٹ ہیں، یہ اجڑ ہیں، وحشی ہیں، ان کوئی سویلائزیشن نہیں ان میں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے فادر کی بہت لاڈلی تھی۔ میرے والد اور میرے چچا جب بہت سارے بچے آتے، گھر کے جو بچے ملنے کے لیے جیسے آتے ہیں، تو میرے والد سب سے پہلے مجھے اٹھا کر گلے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ کہنے لگے جب اللہ کے رسول کی آمد کی خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ سے یثرب آئے ہیں اور قباء میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو میرے والد اور چچا صبح سویرے ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد گھر واپس لوٹے ہیں، اور گھر لوٹنے کے بعد ان کی یہ حالت ہے کہ انتہائی تھکے ہوئے، انتہائی افسردہ، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اسی افسردگی کی حالت میں، اور میں حسب معمول بھاگ کر ان کی طرف گئی تاکہ وہ مجھے اٹھائیں، گلے سے لگا، لیکن
میرے والد اور میرے چچا اتنے زیادہ غم میں مبتلا تھے کہ انہوں نے مجھے بھی اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، لیکن میں اتنی سمجھ بوجھ رکھتی تھی کہ باتیں سمجھتی تھی، باتیں سنتی تھی، سمجھتی تھی، بولتی تھی، احساسات سمجھتی تھی۔ تو میرے چچا میرے والد سے کہنے لگے کہ کیا یہ شخص یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ نبی ہوگا؟ تو میرے والد کہنے لگے ہاں یہ وہی ہے۔ تو میرے چچا نے کہا کہ آپ نے ٹھیک ٹھیک اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی خبر دی گئی تھی؟ تو میرے والد نے کہا جی ہاں۔ تو میرے چچا نے پوچھا پھر کیا کرنا ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ دشمنی، ہم اس سے عداوت کریں گے، اس سے دشمنی کریں گے، اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایز اے رسول اور نبی۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی انہی بنی اسرائیلیوں میں مبعوث ہوگا، عربوں میں نہیں۔ اب جب عربوں میں مبعوث ہوا تو انہوں نے اس کو حق اور سچ ہوتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ یہودیوں کا بیہیویئر تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ آمد میں۔ ایک اور واقعہ کتب صحیح میں مذکور ہے، یہودیوں کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن سلام۔ عبداللہ ابن سلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص مکہ سے مائگریٹ ہو کر یثرب آیا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اسکالر تو یہ آلریڈی تھے تورات کے اور الہامی کتب کے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر ان سے کچھ سوالات کیے۔ اللہ کے رسول نے جو جوابات ان کو دیے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ تو جب عبداللہ ابن سلام کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں جو مبعوث ہونے والے ہیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول یہودی بہت دھوکے باز اور مکار ہیں، جب وہ مجھے آپ کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ الزام لگائیں گے اور بہتان لگائیں گے، تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے بارے میں ان سے پہلے پوچھ لیجئے، میرے بارے میں ان سے پوچھیے گا اور پھر ان سے کوئی بات کیجیے گا۔ یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن ان سے ملاقات کے لیے آنا تھا۔ عبداللہ ابن سلام جو ہیں وہ گھر میں چھپ گئے، یہودیوں کو معلوم نہ ہو کہ عبداللہ ابن سلام آلریڈی یہاں موجود ہیں اور وہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہودی آئے تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ایک اسکالر ہے، اس کا نام عبداللہ ابن سلام ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیسا شخص ہے؟ تو یہودی کہنے لگے وہ تو ہمارا بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور ہمارے بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہمارا سب سے بہترین شخص ہے، ہمارے سب سے بہترین شخص کا بیٹا ہے۔ ایک روایت میں ہمارا سب سے افضل ترین آدمی ہے اور ہمارے سب سے افضل ترین آدمی کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے اور ہمارے بہترین سردار کا بیٹا ہے، یعنی ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر عبداللہ ابن سلام تمہارے جو عالم ہیں، تمہارے اسکالر ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تم ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو یہودی کہنے لگے کہ اللہ ان کو اسلام قبول کرنے سے محفوظ رکھے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ عبداللہ ابن سلام چھپی ہوئی جگہ سے باہر نکل کر آئے اور کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ جب یہودی نے یہ سنا تو فوراً بھڑک اٹھے، کہنے لگے انت شرنا وابن شرنا، آپ ہمارے بدترین آدمی ہیں اور بدترین آدمی کے بیٹے ہیں۔ ارے ابھی تو جب انہیں یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے، بڑا ایڈمائر کر رہے تھے اور بڑا پراؤڈلی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے اتنے اچھے اسکالر ہیں ہمارے، لیکن جب اب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ اسلام لا چکے ہیں تو ان کی عصبیت، ان کی پریجوڈس آف ڈارک ایجز ان کی فوراً جاگ گئی اور انہوں نے فوراً ان کا انکار کر دیا، انہیں برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا
صحیح بخاری میں روایت ہے، اے یہودیو اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ یہ نبی سچے ہیں اور یہ سچا دین لے کر آئے ہیں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، اس پر ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور چلے گئے۔ عبداللہ ابن السلام ایک واقعی ہی ایک عالم ربانی تھے، ایک اہل اللہ عالم تھے، کیونکہ ایک جس کے پاس پروڈکٹیو نالج ہوتا ہے وہ ہر طرح کی پریجوڈس سے ماورا ہوتا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ دیکھتا ہے عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ دیکھتا ہے ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ اس کے اندر اتنی انٹلیکچویلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے اچھائی اور برائی کو، انسانیت اور شیطانیت کو، اور ایمان اور کفر کے درمیان وہ فرق کر سکے۔ تو عبداللہ ابن السلام جب ان کو ریئلائز ہو گیا تو ان کے دل میں کوئی عصبیت نہیں آئی، کوئی پریجوڈس نہیں تھی، کوئی بائسنس نہیں تھی، امیڈیٹلی انہوں نے اسلام کو امپریس کیا اور وہ ایمان لے کر آئے۔ تو یہ فرسٹ انٹریکشن تھا اللہ کے رسول کا یثرب کے یہودیوں کے ساتھ، اور پہلا ہی انٹریکشن جو ہے وہ اس نے یہ ثابت کیا کہ یہودی جھوٹے اور مکار ہیں، اور ان میں عصبیت ہے، ان میں پریجوڈس ہے، اور اس عصبیت کی وجہ سے یہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، سچائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسی سچائی، ایسا ٹروتھ جو یونیورسل ہے، انہوں نے اس یونیورسل ٹروتھ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ہمیں اس کے بارے میں کیوں نالج دی گئی؟ ہمیں یہ نالج اس لیے دی گئی تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح بیہیو نہ کریں، ان لوگوں کی طرح ہمارا طرز عمل نہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارے سامنے کوئی بھی سچائی آ جائے اور ہم اپنی انٹلیکٹ سے، اپنی پریویس نالج سے اسے ریئلائز کر لیں کہ یہ ٹروتھ ہے اور یہی سچائی ہے، تو پھر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریجوڈس وہ رکاوٹ نہ بنے اس سچائی کو، اس حق کو تسلیم کرنے میں۔ یہی ہمیں سبق ملتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی شروع ہی سے مکار، دھوکے باز اور جھوٹے تھے۔